پاکستانی سیاست پر اثر انداز ہونے والے 5 حکمران۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 24 اپریل 2019۔ پاکستانی سیاست کی سڑک بہت ناہموار رہی ہے۔ بظاہر چھوٹے بڑے کئی سیاسی نظریات کے تحت بننے والی بے شمار حکومتیں کچی عمروں میں ہی دم توڑ گئیں۔ یوں لگتا ہے کہ پاکستانی سیاست میں کوئی بھی نظریہ اپنی جگہ نہیں بنا سکا، لیکن اگر پاکستانی سیاست کے گدلے پانیوں میں اتریں تو اوپر کی سطح پر موجود شور کے برعکس تہہ میں 5 سیاسی نظریات خاموشی سے کام کرتے نظر آتے ہیں، اور اب تک یہاں آنے جانے والی تمام حکومتیں اور سربراہان انہی کے گرد گھومتے ہیں۔ آئیے ان کا علیحدہ علیحدہ مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 اگست 1947 کو نئے ملک پاکستان کے آئین کے لیے ایک روڈ میپ دیا تھا، تاہم ان کی زندگی میں کوئی آئین سامنے نہ آ سکا۔ ان کی وفات کے تقریباً 6 ماہ بعد 12 مارچ 1949 کو لیاقت علی خان نے پاکستان کے آئین کی تیاری کے لیے قرارداد مقاصد کے ذریعے ایک گائیڈ لائن دی۔ یہاں سے مستقبل کی پاکستانی سیاست کے رخ کا آغاز ہوتا ہے، اور یہیں سے پاکستان کے اسلامی ریاست کے طور پر پہچانے جانے کی ابتدا بھی ہوتی ہے۔ اس نظریے کی تقویت کے لیے ضروری تھا کہ سیاست میں مذہب کا عمل دخل ہو۔ اس طرح مذہبی جماعتوں نے پاکستانی سیاست پر اثرات مرتب کرنا شروع کر دیے، کیونکہ جب وزیر اعظم چودھری محمد علی 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین سامنے لائے تو اس میں قرارداد مقاصد کو آئین کے دیباچے کے طور پر شامل کیا گیا تھا اور ملک کو اسلامی ریاست کہا گیا تھا۔ اس وقت تک مذہب کی پاکستان کے سیاسی ڈھانچے میں جڑیں پیدا ہو چکی تھیں، جن کا پتہ صدر ایوب خان کے پیش کردہ آئین میں پہلی ترمیم سے ملتا ہے۔ ایوب خان نے جو آئین 1962 میں دیا تھا اس میں پاکستان کے نام کے ساتھ صرف ریپبلک لکھا گیا، اسلامی کا لفظ نہیں تھا، جبکہ چند ماہ کے اندر اس آئین میں ترمیم کر کے پاکستان کے ساتھ اسلامی کا لفظ لگا دیا گیا۔ یہ اس آئین میں سب سے پہلی ترمیم تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی مذہبی جماعتوں نے اپنا کام مؤثر انداز سے جاری رکھا۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ سوشلسٹ خیالات کے علمبردار اور مقبول ترین لیڈر ذوالفقار علی بھٹو نے بھی 1973 کے آئین میں پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہی رکھا۔ ضیاء الحق کا عہد مذہبی جماعتوں خاص طور پر جماعت اسلامی کے لیے بہت زرخیز تھا۔ ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح تاریخ میں اشوک بدھ مت کا نمائندہ بادشاہ تھا، اسی طرح ضیاء الحق جماعت اسلامی کے اشوک تھے۔ انہوں نے آئین میں ایسی ترامیم کیں کہ قرارداد مقاصد آئین کا حصہ بن گئی۔ ان کے بعد بننے والی تمام چھوٹی بڑی حکومتیں، اپوزیشن اتحاد یا تحریکوں میں مذہب اور سیاست ساتھ ساتھ رہے۔ اس طرح پاکستان کو عام لوگوں میں اسلامی ریاست کے طور پر متعارف کروانے میں قرارداد مقاصد کا بہت عمل دخل ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ موجودہ دور میں لوگ مذہبی انتہا پسندی کو ناپسند کرتے ہیں، مگر پاکستان کی ریاست کو اسلام سے علیحدہ نہیں کرنا چاہتے۔ اس جائزے کے بعد یہ کہنا درست ہوگا کہ قرارداد مقاصد پیش کرنے کے باعث پاکستانی سیاست پر شروع سے اب تک اثر انداز ہونے والے پہلے حکمران لیاقت علی خان تھے۔ دنیا کے تمام ترقی یافتہ ملکوں کی ترقی صنعتی انقلاب کی مرہون منت ہے۔ پاکستان میں صنعتوں کے جادو کو متعارف کروانے اور پانی کے ذخائر کے لیے بڑے ڈیم بنانے کی ابتدا 60 کی دہائی میں ایوب خان کے دور سے ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح دفاعی نقطہ نگاہ سے ایک موزوں ترین جگہ پر ملک کا نیا دارالخلافہ قائم کرنا اور اسے کسی ایک صوبے کا حصہ بنانے کی بجائے فیڈرل ایریا قرار دینا سیاسی دور اندیشی تھی۔ اس لیے جب بھی پاکستان کی ترقی کو صنعتی انقلاب سے جوڑنے، پانی کے ذخائر کے لیے ڈیم بنانے اور کیپٹل کو صوبائیت سے دور رکھنے کی بات کی جائے گی تو ایوب خان کا نام سر فہرست آئے گا۔ لہٰذا پاکستانی سیاست پر اثر انداز ہونے والے دوسرے حکمران ایوب خان تھے۔ اب وہ دور آتا ہے جب عوام کو زبان لگ گئی، لوگ اپنے حقوق کے لیے چلنے لگے اور بولنے لگے۔ اس ننگے پاؤں قافلے کی قیادت ذوالفقار علی بھٹو نے کی۔ وہ پاکستان میں پہلے سیاسی لیڈر تھے جنہوں نے عام لوگوں کے گھروں اور دلوں پر دستک دی۔ پہلی مرتبہ لوگوں نے جمہوریت کی ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ پہلی مرتبہ ملک کو کسی حد تک عملی پارلیمانی آئین دیا۔ لہٰذا جب تک پاکستان میں پارلیمانی آئین اور جمہوریت کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کی باتیں ہوتی رہیں گی، ذوالفقار علی بھٹو کا نام باقی رہے گا۔ اسی طرح پاکستان میں جمہوریت کو متعارف کروانے کے حوالے سے پاکستانی سیاست پر اثر انداز ہونے والے تیسرے حکمران ذوالفقار علی بھٹو تھے۔
پاکستان کی سیاست میں بارود کی بو جنرل محمد ضیاء الحق کے دور سے آنی شروع ہوتی ہے، جب سیاست میں بندوق اور گولی کا استعمال عام ہونا شروع ہوا۔ عمومی خیال ہے کہ انہی کے دور میں ہیروئن کا پیسہ سیاست میں داخل ہوا، لہٰذا جب بھی پاکستان کی سیاست میں کلاشنکوف اور ہیروئن کی بات کی جائے گی تو جنرل محمد ضیاء الحق کا نام لیا جائے گا۔ یوں وہ پاکستانی سیاست پر اثر انداز ہونے والے چوتھے حکمران ٹھہرے۔ دنیا میں صدی بدلنے کے ساتھ ہی پاکستان میں ایک بڑی فکری تبدیلی آئی۔ جنرل پرویز مشرف کے دور کو ایک ڈکٹیٹر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، لیکن اگر غور کریں تو ان کے عہد حکومت میں پاکستانی معاشرے کے اندر بنیادی تبدیلیاں آئیں جو کہ غیر روایتی تھیں۔ اب تک پاکستان میں ملا سے ٹکر لینا اپنے آپ کو برباد کرنے کے مترادف تھا۔ اس کی بڑی مثال ذوالفقار علی بھٹو ہیں، جو تیسری دنیا، اسلامی دنیا اور عام پاکستانی لوگوں کی مقبول ترین شخصیت ہونے کے باوجود ملا کی بھینٹ چڑھ گئے، مگر پرویز مشرف نے پہلی مرتبہ پاکستان میں ملا کو للکارا۔ پہلی مرتبہ پاکستانی لوگوں کو ریپبلک پاکستان کا تعارف کرایا گیا۔ اس فلسفے کو مشہور کرنے کے لیے پرویز مشرف نے سافٹ فیس، روشن خیال اور اعتدال پسندی جیسی اصطلاحیں استعمال کیں۔ الیکٹرانک میڈیا کی بھرپور آمد ہوئی۔ الیکٹرانک میڈیا اور روشن خیالی کی رنگینیوں نے پاکستانی معاشرے کو تیزی سے متاثر کیا۔ آج کل مذہبی انتہا پسندی کو جس طرح ناپسند کیا جا رہا ہے، یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی پاکستان میں برابر کا شہری ماننے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کی شروعات کا صحرا پرویز مشرف کے ہی سر ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ بین الاقوامی برادری میں پاکستان ایک اعتدال پسند ریاست کے طور پر ہی قابل قبول ہے، جو اصل میں پرویز مشرف کا برین چائلڈ تھا۔ لہٰذا شروع سے سیاست کو اپنے کنٹرول میں رکھنے والے نظریے کو چیلنج کرنے کے باعث پرویز مشرف پاکستانی سیاست پر اثر انداز ہونے والے پانچویں حکمران تھے۔ اب اگر پاکستانی سیاست کی 5 بنیادی باتوں کا ذکر کریں تو وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، پاکستان میں صنعتی انقلاب، پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت، پاکستانی سیاست میں کلاشنکوف و ہیروئن اور پاکستان ایک اعتدال پسند ریاست کے ہیں، جن کی لیڈ لیاقت علی خان، ایوب خان، ذوالفقار علی بھٹو، جنرل محمد ضیاء الحق اور پرویز مشرف سے جا ملتی ہے۔ لہٰذا جب بھی سیاسی مورخ اب تک کی پاکستانی سیاست کے بارے میں لکھے گا تو پاکستان کی سیاست کو متاثر کرنے والے انہی 5 کا ذکر کرے گا۔ شکریہ، دی اینڈ۔